السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 14 صفر، انگریزی تاریخ 22 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی اجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان حکومت کو تسلیم کرنا ایک اجتماعی فیصلہ ہوگا۔ بی بی سی کے ساتھ ایک انٹرویو میں پاکستان کے وزیر اعظم نے نئی طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے لیے اپنی شرائط بتائی ہیں۔ انہوں نے افغان قیادت پر زور دیا کہ وہ مل کر چلیں، یعنی افغانستان میں ایک شمولیتی حکومت قائم ہو، وہ افغانستان میں انسانی حقوق کے احترام کی یقین دہانی کرائیں، اور یہ کہ افغانستان کو ایسے دہشت گردوں کو پناہ دینے کے لیے استعمال نہ کیا جائے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ جب بی بی سی کے جان سمپسن نے عمران خان سے یہ سوال پوچھا کہ اگر طالبان ان 3 شرائط کو تسلیم کر لیتے ہیں تو کیا پاکستان طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لے گا، اس کے جواب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان یہ فیصلہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کر کرے گا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان دیگر پڑوسی ریاستوں کے ساتھ مل کر اس بات پر فیصلہ کرے گا کہ طالبان حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا جائے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام پڑوسی اکٹھے ہوں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس طرح آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انہیں تسلیم کرنا ہے یا نہیں یہ ایک اجتماعی فیصلہ ہوگا۔ لڑکیوں کے اسکول، پاکستان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ لڑکیاں جلد ہی اسکولوں میں واپس جا سکیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں وہ خواتین کو اسکولوں میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہ خیال ہی اسلامی نہیں کہ خواتین کو تعلیم نہیں دینی چاہیے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ واضح رہے کہ لڑکیوں کے اسکول کھولے جانے کے تعلق سے طالبان قیادت وضاحت دے چکی ہے کہ گرلز اسکول جلد ہی کھل جائیں گے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے جان سمپسن کو بتایا کہ طالبان نے اقتدار میں آنے کے بعد جو بیانات دیے ہیں وہ بہت حوصلہ افزا ہیں۔ اس موقع پر عمران خان نے طالبان کی شمولیتی حکومت، خواتین کو کام کرنے اور ان کی تعلیم اور عام معافی سے متعلق بیانات کا ذکر کیا۔ اس پر جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ طالبان حکومت کے اب تک کے اقدامات سے مطمئن ہیں تو عمران خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ صرف طالبان کے اب تک سامنے آنے والے بیانات کو مثبت سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب کیا ہوگا، در حقیقت کوئی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم امید اور یہ دعا کر سکتے ہیں کہ آخرکار 40 برس بعد افغانستان کے عوام کو امن اور استحکام ملے گا۔ جان سمپسن کے ایک اور سوال کے جواب میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ افغانستان یہاں سے کس سمت میں جائے گا، لیکن میری سب سے بڑی پریشانی اس وقت سر پہ کھڑا انسانی بحران ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ افغانستان کا 75% بجٹ غیر ملکی امداد ہے۔ اس لیے جب آپ غیر ملکی امداد نکال دیں گے تو ان کو ایک بڑے بحران کا سامنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بتاؤں کہ کیا ہوگا، لیکن مجھے پتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہو۔ اگر وہ اپنی کی گئی باتوں پر قائم رہتے ہیں تو یہ ایک نیا آغاز ہوگا۔ جان سمپسن نے سوال کیا کہ کیا آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سربراہ انہیں یہ بتانے کے لیے گئے تھے، تو عمران خان کا جواب تھا کہ ان کی اہم تشویش وہاں موجود 3 مختلف دہشت گرد گروہ ہیں جو پاکستان پر حملے کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان میں سے ایک داعش ہے جو بلوچستان میں شیعہ اور ہزارہ برادری پر حملے کرتی ہے۔ اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان ہے جنہیں یہاں سے نکال دیا گیا ہے لیکن وہ افغانستان میں ہیں۔ تیسرے وہ بلوچ علیحدگی پسند ہیں جو بلوچستان پر حملوں کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری بنیادی تشویش یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کیا جانا چاہیے۔ جب عمران خان سے زور دے کر پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے طالبان کو باضابطہ طور پر تسلیم کیے جانے کے لیے جو شرائط ہیں طالبان حقیقت میں ان پر پورا اتریں گے، تو عمران خان نے بین الاقوامی برادری سے بار بار طالبان کو مزید وقت دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ عمران خان نے طالبان سے شمولیتی حکومت بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ملک میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ عمران خان کے بقول اگر آج یا کل تمام دھڑوں کو شامل نہ کیا گیا تو خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک غیر مستحکم افغانستان اور دہشت گردوں کے لیے ایک مثالی جگہ، یہ پریشانی کی بات ہے۔ جھنڈا اتارنا بدترین واقعہ ہے، سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔
پاک افغان طورخم سرحد پر پاکستان سے افغانستان جانے والی امدادی سامان کے ٹرک سے پاکستان کا جھنڈا اتارے جانے کو افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بدترین واقعہ قرار دیا ہے اور BBC کو بتایا ہے کہ اس واقعے میں ملوث 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے BBC کے لیے صحافی محمود جان بابر کو اس واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یقینی بنائیں گے کہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو۔ واضح رہے کہ اتوار کے روز پاک افغان کارپوریشن فورم کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان طورخم سرحد پر امدادی سامان سے بھرے 17 ٹرک جن میں 300 ٹن اشیاء تھی افغانستان روانہ کیے گئے تھے۔ صحافی محمود جان بابر کو عینی شاہدین نے بتایا کہ ان 17 ٹرکوں میں پہلے ٹرک پر پرچم نہیں تھا لیکن دوسرے ٹرک پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا، جس کو دیکھتے ہی سرحد پر کھڑے مسلح افراد نے اس ٹرک کو روکا اور پرچم کے ساتھ لگا ڈنڈا توڑ کر اسے اتار دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق جھنڈا اتارنے کے بعد ہی ٹرک کو آگے جانے دیا گیا، جبکہ ان 17 ٹرکوں میں سے صرف ایک پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ پیر کے روز 4 مزید ٹرالر پر بھی امدادی سامان افغانستان بھیجا گیا، لیکن ان ٹرالر میں سے کسی پر بھی پاکستان کا پرچم نہیں لگا تھا۔ قبل ازیں افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ اس واقعے پر پوری طالبان قیادت غم و غصے میں ہے، لہٰذا اس واقعے میں ملوث افراد کو جلد ہی گرفتار کیا جائے گا اور سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ پاکستان کو طالبان حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی PDM کے صدر مولانا فضل الرحمان نے پاکستانی حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ جنگ زدہ افغانستان میں استحکام لانے کے لیے طالبان حکومت کو فوری طور پر منظوری دے دے۔ ایک نجی ٹی وی چینل نے اتوار کو ان کے حوالے سے کہا کہ ہمیں طالبان حکومت کو جلد از جلد ایک پرامن ملک اور افغانستان میں ایک مستحکم حکومت کے نظام کو یقینی بنانے کے لیے کی جا رہی کوششوں میں تعاون کرنے کی منظوری دینی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے مزید کہا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا افغانستان کو تسلیم کرنے جیسا ہے اور طالبان کی مدد کرنے کے لیے ان کی حکومت کو فوری طور پر منظوری دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب چین اور روس نئے افغان حکمرانوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں دلچسپی لے رہے تھے تب پاکستان کو بھی طالبان کے ساتھ اپنے رابطے برقرار رکھنے چاہیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے مطابق افغان عوام کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات رہے ہیں اور ہمیں وہاں امن و استحکام کا نظام شروع کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ذبیح اللہ مجاہد کی پاکستان اور ایران کی افغان داخلی معاملات میں مداخلت کی تردید۔ افغانستان میں طالبان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران جیسے ممالک افغانستان کے داخلی امور میں مداخلت نہیں کر رہے اور افغان حکومت ملک کی بہتری کے لیے ایسے ممالک کے مشوروں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ منگل کو کابل میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کی طرح دوسرے ممالک بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کے مطابق سفارتی سطح پر ایسے ادارے ہیں جو چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو اور وہ اس حق میں نہیں ہے کہ ہمارے داخلی کاموں میں مداخلت کریں یا داخلی سطح پر رکاوٹیں پیدا کریں، بلکہ یہ ممالک خیر خواہی کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کے خیر خواہانہ مشوروں کا طالبان خیر مقدم کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے چند روز قبل یہ بیان سامنے آیا تھا کہ پاکستان طالبان سے شمولیتی حکومت کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ لڑکیوں کے اسکول۔ ذبیح اللہ مجاہد نے لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے کہا کہ انہیں جلد از جلد اسکول جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ پریس کانفرنس کے علاوہ BBC سے بات کرتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ لڑکیوں کے اسکول 6ٹھی جماعت تک اور لڑکوں کے اسکول 12ویں جماعت تک کھلے ہوئے ہیں۔ کابینہ میں مزید وزراء کی تقرری۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے طالبان کی کابینہ میں باقی رہ جانے والی وزارتوں پر بھی وزراء کے ناموں کا اعلان کیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا کہ وزراء کی تقریب حلف برداری نہیں ہوگی کیونکہ وہ عوام کی خدمت کے لیے فوری طور پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ نئی کابینہ میں ایک اہم نام ڈاکٹر محمد حسن غیاثی کا ہے جنہیں نائب وزیر برائے صحت تعینات کیا گیا ہے جو نسلی اعتبار سے ہزارہ ہیں۔ اس کے علاوہ طالبان کے وزیر تجارت تاجک ہیں اور پنشیر سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ اسی محکمے کے نائب وزیر سرپل صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اور ازبک ہیں۔
اثاثے غیر منجمد کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی پریس کانفرنس میں مزید اعلان کیا کہ طالبان افغانستان کے بیرون ملک موجود اثاثوں کو غیر منجمد کرنے کے لیے تمام سفارتی روابط کا استعمال کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ نے طالبان کے کنٹرول کے بعد افغان حکومت کے تقریباً $9 ارب کے غیر ملکی اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے فنڈز جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF نے اشرف غنی حکومت کے خاتمے کے بعد سے تقریباً $44 کروڑ تک طالبان کی رسائی روک دی ہے۔ تاہم پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ نازک موڑ پر افغانوں کی مختلف اقدامات کے تحت مدد کریں، جس میں ان کے اثاثے غیر منجمد کرنا بھی شامل ہے۔ سوڈان میں بغاوت کی ناکام کوشش۔ سوڈان میں حکام نے عبوری حکومت کے خلاف بغاوت کی کوشش ناکام بنا دی ہے اور 2019 میں معزول صدر عمر البشیر کا تختہ الٹنے کے بعد سے ملک کا نظم و نسق سنبھالنے والی سویلین فوجی کونسل کو درپیش بڑے چیلنج سے بچا لیا ہے۔ سوڈان کی عبوری حکمراں کونسل کے ایک سویلین رکن نے برطانوی خبر رساں ایجنسی روئٹرز کو بتایا کہ حکومت کے خلاف راتوں رات بغاوت کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور اس کے بعد صورتحال قابو میں ہے۔ ترجمان محمد الفقی سلیمان نے بتایا کہ مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ایک سرکاری ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ بغاوت کے دوران دارالحکومت خرطوم سے دریائے نیل کے اس پار واقع جڑواں شہر درمان میں سرکاری ریڈیو کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی گئی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ اس میں ملوث افراد کی محدود تعداد پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ البتہ مقامی اخبار کی رپورٹ کے مطابق اس ناکام بغاوت میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ کونسل کے وفادار فوجی یونٹس نے منگل کو اعلیٰ صبح خرطوم کو درمان سے ملانے والے دریائے نیل کے پل کو بند کر دیا تھا اور اس پر ٹینک کھڑے کر دیے تھے۔ عبوری حکام کے لیے یہ پہلا بڑا چیلنج نہیں تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی معزول صدر عمر حسن البشیر کے وفادار دھڑوں کی جانب سے بغاوت کی سابقہ متعدد کوششوں کو ناکام بنا چکے ہیں یا انہوں نے ان بغاوتوں کا بروقت سراغ لگا لیا تھا۔ یاد رہے کہ عمر البشیر کو اپریل 2019 میں سوڈانی فوج نے ان کی حکومت کے خلاف کئی ماہ تک عوامی احتجاجی مظاہروں کے بعد معزول کر دیا تھا۔ سعودی عرب نے حوثیوں کے 2 ڈرون تباہ کر دیے۔ عرب اتحاد نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی دفاعی افواج نے یمن سے ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کے داغے گئے 2 ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ حوثیوں نے ان ڈرونز کو سعودی عرب کے جنوبی شہر خمیس مشید کی جانب چھوڑا تھا۔ عرب اتحاد نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ وہ بین الاقوامی انسانی قوانین کے مطابق علاقوں میں شہروں، شہری تنصیبات اور شہریوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ ایک ٹی وی رپورٹ کے مطابق پیر کے روز عرب اتحاد نے یمن کی بندرگاہ السلیف کے ساحلی علاقے کے قریب ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کی بارود سے لدی 2 کشتیوں کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ اتحاد نے کہا کہ حوثی ملیشیا آبنائے باب المندب اور بحیرہ احمر کے جنوبی حصے میں اپنی تخریبی کارروائیوں کے ذریعے فوجی اور تجارتی بحری راستوں کے لیے مسلسل خطرہ بنی ہوئی ہے۔ حوثی ملیشیا نے حالیہ مہینوں میں یمن کے شمال سے سعودی عرب کے جنوبی شہروں اور علاقوں کی جانب بارود سے لدے متعدد ڈرونز چھوڑے ہیں اور میزائل داغے ہیں۔ عرب اتحاد ان ڈرون حملوں کے بروقت تدارک اور ان سے شہریوں اور شہری ڈھانچے کو بچانے کے لیے دفاعی اقدامات کر رہا ہے۔ الجزائر کی العظم مسجد کا مینار اچانک کیسے غائب ہوا؟ عوام میں شدید غصہ۔ افریقی ملک الجزائر کے ایک اخبار کی جانب سے ملک کی مشہور العظم مسجد میں شائع ہونے والی تصویر پر اخبار کو شدید تنقید اور سوالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دوسری جانب الجزائر کی وزارت مواصلات نے اسے اخبار کی پیشہ ورانہ غلطی قرار دیا ہے۔ مقامی عربی روزنامہ الوطن میں شائع ہونے والی العظم مسجد کی تصویر میں مسجد کا مینار غائب ہے۔ اخبار میں مینار کے بغیر مسجد کی تصویر کی اشاعت کے بعد سوشل میڈیا پر عوامی حلقوں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ سابق صدر عبدالعزیز کے جنازے کے جلوس میں بھی شرکاء نے اخبار میں مسجد کی متنازع تصویر پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ الجزائر کے دوسرے اخبارات میں بھی الوطن کے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے اسے صحافت کے پیشہ ورانہ اصول کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ الجزائر وزارت مواصلات نے اس واقعے کو عجیب اور بلا جواز عمل قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔
وزارت مواصلات نے اعلیٰ مسجد کی تصویر میں مینار کے غائب ہونے پر اخبار کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وزارت مواصلات نے اسے اخبار کی طرف سے مذہبی شاعر کی دانستہ خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف قانونی کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔ دوسری طرف اخبار الوطن نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یہ تصویر ایک تکنیکی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اخبار نے اسے بدقسمتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کے پیچھے کوئی دانستہ محرک نہیں، یہ ایک غیر ارادی واقعہ ہے جس پر اخبار قارئین سے معذرت خواہ ہے۔ خیال رہے کہ اعظم مسجد افریقہ کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کا مینار دنیا کا سب سے اونچا مینار قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی اونچائی 267 میٹر یعنی 875 فیٹ ہے۔ اس کی تعمیر پر $1 ارب لاگت آئی تھی اور اس کی تعمیر پر 7 سال لگے تھے۔ کرکٹ ہی کینسل ہو گئی تو فاتح کوئی نہیں ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ کی جانب سے اگلے ماہ ہونے والے دورے کو منسوخ کیے جانے کے بعد جہاں شائقین کرکٹ افسردہ ہے، وہیں کچھ لوگ ان فیصلوں پر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ انڈیا کے سابق ٹیسٹ کرکٹر وسیم جعفر کا کہنا ہے کہ پی سی بی کو ای سی بی کی جانب سے مایوسی کا پورا حق ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں نے پچھلے سال ویکسین آنے سے قبل انگلینڈ کے دورے کیے تھے۔ اس حساب سے انگلینڈ دونوں کا مقروض تھا۔ ای سی بی کم سے کم باہمی دوروں کو کینسل نہیں کر سکتا۔ اگر کرکٹ ہی کینسل ہو گئی تو پھر کوئی فاتح نہیں بچے گا۔ سابق انگلش کپتان مائک آتھرٹن کا کہنا تھا کہ انگلینڈ پاکستان کا واجب الادا قرض نہیں اتار سکا۔ انگلش کرکٹ گورننگ باڈی اور کھلاڑیوں کے پاس موقع تھا کہ اس ہفتے کچھ اچھا کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس موقع تھا کہ اس کرکٹنگ نیشن کا قرض ادا کرتے جس نے پہلے ہی بہت سے چیلنجز کا سامنا کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صرف ایک بیان جاری کر کے غلط کیا گیا۔ انگلینڈ نے 4 روز کے اس چھوٹے سے دورے سے دستبرداری کا فیصلہ کیا۔ مائک آتھرٹن کا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا جیسی ٹیموں کو پاکستان کا دورہ کرنا تھا، تاہم اس وقت سب کچھ چکنا چور ہو گیا ہے۔ مائک آتھرٹن نے مزید کہا کہ پاکستان کو اس وقت شدید مالی نقصان کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس میں نے لکھا تھا کہ وبا کے دنوں میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز نے انگلینڈ کے دورے کر کے سخاوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ سابق انگلش کپتان کا کہنا تھا کہ انگلینڈ کا فیصلہ دورہ جنوبی افریقہ کی دستبرداری اور مانچسٹر ٹیسٹ کی منسوخی سے بھی بدتر ہے۔ انہوں نے پاکستانی کرکٹ بورڈ اور شائقین کی ناراضی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا غصہ قابل فہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔